السلام علیکم طلبہ، امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ کلاس دہم میٹرک کلاس کے اسلامیات کا دوسرا لیکچر دے رہے ہیں۔ پہلا لیکچر جنرل تعارف پہ تھا سورۃ الاحزاب کے، اور آج ماشاءاللہ انشاءاللہ دوسرا جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا سورۃ الاحزاب میں پہلا سبق، اس کے 2 شارٹ کوسچنس۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ 9th کلاس یا 10th کلاس اسلامیات میں ہر کوسچن شارٹ ہے۔ وہ جو پارٹ سی میں 2 لانگ کوسچن ہوتے ہیں وہ شارٹ اس طرح بن جاتے ہیں کہ ان میں بھی پارٹ اے اور پارٹ بی ہوتا ہے ہر کوسچن کا، تو وہ بھی شارٹ کوسچن ہے، تو کوئی لانگ کوسچن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 2 شارٹ کوسچن پڑھیں گے۔ کوسچن یہ ہے، سورۃ الاحزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوسچن کو، سوال کو سمجھنا سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، یعنی آدھا آنسر آپ سوال کو سمجھیں گے تو پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو سمجھیں کہ سورۃ الاحزاب میں حضور علیہ السلام کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ تلقین کہتے ہیں پکی نصیحت، بار بار نصیحت، مڑ مڑ کے نصیحت، یعنی آقا کریم علیہ السلام کو زور دے کے ایمفیسائز کر کے کن باتوں کی نصیحت کی گئی ہے، کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے، زور دے کے نصیحت کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں 5 آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ آقا علیہ السلام کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے، یہ سورۃ الاحزاب کے پہلے رکوع کی پہلی آیت سے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈریے، ٹھیک ہے، اور وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافر و منافقوں کی بات نہ مانیں، ٹھیک ہے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور ان چیزوں کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ آقا علیہ السلام کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جب 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی، تو غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں جب غزوہ احد ہوئی تو غزوہ احد ہوا، تو جنگ بدر کے بعد یہ ہوا کہ 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، اس میں 3 عرب سردار، ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، اس کا باپ بدر میں قتل ہو گیا تھا، اور ابو الاعور اسلمی، یہ 3 بندے آقا علیہ السلام کے پاس امان طلب کرنے کے لیے آئے۔ امان طلب کرنے کے لیے آئے کہ حضور علیہ السلام سے انہوں نے سیفٹی مانگی، سیکورٹی مانگی، امان طلب کرنے آئے جنگ احد کے بعد۔ یہ 3 بندے، ابو سفیان، اکرمہ اور ابو الاعور اسلمی، جب یہ تینوں آئے، انہوں نے آقا علیہ السلام سے امان نامہ لکھوایا، ایک سیفٹی لیٹر کہ بھائی انہیں اب ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور اس طرح کا امان لکھ کے دے دی۔ مدینہ شریف میں آئے تو انہوں نے ساتھ ایک بات یہ کی کہ ہمارے خداؤں کو آپ برا نہ کہیں، آپ کے خدا کو ہم برا نہیں کہتے، آپ ہمارے ساتھ اس طرح کمپرومائز کر لیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم یہ مان لیں گے کہ آپ کا خدا نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل رکھنے کے لیے کہ ہمارے خدا بھی نفع اور نقصان دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو سخت جلال آیا، غصے میں آقا علیہ السلام آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ، اتنا آقا کو جلال آیا کہ صحابہ ان کو قتل کرنے کے لیے بڑھے، مگر آقا علیہ السلام نے کہا میں نے امان ان کو دے دی ہے۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت اتاری ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے۔ یاد رکھیں یہ پہلی ہیڈنگ ہے، اے نبی اللہ سے ڈریے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ جب آپ کسی جھوٹے بندے کو کہتے ہیں کہ سچ بولو، اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اور آپ ایک سچے بندے کو کہتے ہیں کہ سچ بولو، اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ آپ نے جب کسی جھوٹے بندے کو کہا کہ سچ بولو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ جھوٹ بولتا تھا، آپ اس کو سچ کی نصیحت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ پہلے ہی سچ بولتا تھا اور آپ نے اسے کہا کہ آپ سچ بولیں، سچے کو کہا کہ سچ بولیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیپ اٹ اپ، شاباش، ویل ڈن،
جس طرح سچ بول رہے ہو اسی طرح بولتے رہنا. تو آقا کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جیسے آپ اللہ سے ماشاءاللہ پہلے ڈرتے ہیں اسی طرح ڈرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. کسی کافر کا، کسی منافق کا، کسی دشمن کا، کسی ابو جہل کا، کسی ابو سفیان کا، کسی اکرمہ کا اور کسی کافر کا، وقت کے فرعون کا، کسی کا ذہن میں ڈر خوف نہیں لانا ہے. اسی طرح ماشاءاللہ جیسے آپ ڈرے بدر میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے، آپ اللہ سے ڈرتے رہیے. پہلا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہیے. اور آقا علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ میسج دیا، ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہمیں بھی اللہ کا تقویٰ اور ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسرا فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا کہنا نہ ماننا. اسی طرح آ رہا ہے، کافروں کا کہنا نہ ماننا، یعنی کافروں کا حکم نہ ماننا، ان کی بات نہ ماننا. جیسے پہلے نہیں مانتے تھے ویسے آگے بھی نہیں ماننا، یہ حکم آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی کیپ اٹ آپ کے معنی میں آ رہا ہے کہ بالکل کافروں کی بات آپ نے نہیں ماننی. کافر وہ ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں اسلام کا، ان کی بات نہ مانے، اللہ کی بات مانے، اسی میں سب کا بھلا ہے. اور آقا علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بھی کہی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بات نہ مانے اللہ رسول کے سوا، اور کافروں کی بات، اللہ کے دشمنوں کی بات اور اللہ سے نفرت کرنے والوں کی بات نہ مانے، کیونکہ اس کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا. اور والمنافقین، اور منافقوں کی بات بھی نہ مانے. منافق جو لفظ ہے یہ نافقہ سے ہے. نافقہ جو ہوتا ہے یہ سرنگ کو کہتے ہیں. سرنگ کو نافقہ عربی میں اس لیے کہتے ہیں ٹنل کو کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ادھر سے جاؤ ادھر سے نکل جاؤ، یا ادھر سے آؤ تو ادھر سے نکل آؤ. منافق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، دو چہرے ہوتے ہیں. یعنی آپ کے منہ پہ آپ کا دوست ہے اور آپ کے دشمن کے منہ پہ اس کا دوست ہے. آپ کے سامنے آپ کی عزت، آپ کی تعریفیں، کسی اور کے سامنے گیا تو آپ کے خلاف باتیں شروع کر دیں اور اس کی تعریفیں شروع کر دیں. تو منافق جو ہوتا ہے اس کی بات ماننے سے منع کر دیا. قتیل السا منافق زمانے میں نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو اس میں منافق کی بات ماننے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہ کافروں کی بات مانے نہ منافقوں کی بات مانے، کہ منافق بھی اندر سے کھوٹے ہیں، دلوں کے کالے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کھوٹ کی بیماری ہے، بخیلی کی بیماری ہے، کنجوسی کی بیماری ہے، اسلام دشمنی کی بیماری ہے. وہ منافق دیکھ نہیں سکتے کہ اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوتا جا رہا ہے. وہ دیکھ نہیں سکتے کہ اسلام کی شمع جلتی جا رہی ہے. وہ منافق ہضم نہیں کر سکتے کہ اسلام کی زمین پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس لیے نہ کافروں کی بات مانے اور نہ منافقوں کی بات مانے. ٹھیک ہے، ان کی بھی بات نہیں مانی. پھر چوتھی شے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی طرف سے آپ کو وحی ہوتی ہے، جو آپ کو پیغام ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو آپ کو ریویلیشن آتی ہے، وحی آتی ہے، کلام اترتا ہے جبریل کے ذریعے یا اس کے بغیر دل آپ علیہ السلام کے دل پر اترتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ چھوڑے کافروں کو، چھوڑے منافقوں کو، جو اللہ کی وحی آپ پہ اترتی ہے بس اسی کو فالو کرتے رہے، اسی کے پیچھے چلتے رہے. اللہ کا کلام آپ کے لیے کافی ہے. اللہ کی جو ڈیوائن گائیڈنس ہے وہ آپ کے لیے اور مسلمان امت کے لیے کافی ہے. آپ کسی صورت میں کسی کافر منافق کے پیچھے نہ چلیں، اللہ کی وحی اسی کے پیچھے چلتے رہیں. کیونکہ قول ہے کہ کلام الامام امام الکلام، کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. یعنی جو سردار کی بات ہوتی ہے، بڑے امام کی بات ہوتی ہے، وہ سمجھ لیں وہ باتوں کی بھی امام ہوتی ہے. یعنی اس کی جس طرح وہ بڑا ہے اس کی بات، اس کا قول اتنا زیادہ آتھینٹک اور اتنا طاقتور ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات کی
پیروی کریں, اسے فالو کریں اور اسی کے نقش قدم پر اللہ کی بات کے چلتے رہیں, آپ کے لیے کافی ہے. اور آخری فرمایا وتوکل علی اللہ, اور اللہ پہ بھروسہ کرتے رہے, اللہ پہ تکیہ کرے, اللہ پہ سہارا کرے. مسلمان وہ اللہ جس میں آپ 313 تھے, اس اللہ نے مدد کی اور آپ 999 پہ غالب آ گئے. غزوہ بدر میں اس اللہ پہ توکل کرے کہ صرف 313 مسلمان نہیں تھے 999 کے مقابلے میں, بلکہ 700 تلواروں کے مقابلے میں صرف 6 تلواریں تھیں, 200 گھوڑوں کے مقابلے میں صرف 2 گھوڑے تھے, اور 700 اونٹوں کے مقابلے میں صرف 70 اونٹ تھے میرے نبی پاک آپ کے پاس. مگر آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور بے خطر آتش نمرود میں کودے, تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی, کمٹمنٹ اتنی پسند آئی, اللہ پہ توکل اتنا پسند آیا, یقین اتنا پسند آیا, اللہ کے اوپر کنوکشن آپ کا اتنا زیادہ اللہ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اوپر نیچے 5000 فرشتے اتارے, جبریل کے ہاتھوں میں تلوار دی, میکائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں تلوار دی, اور کہا جبریل میرے نبی علیہ السلام کا مجھ پر توکل اتنا ہے, یقین اتنا ہے, کمٹمنٹ اتنی ہے, اور اللہ کے رستے میں وہ میرے رستے میں ان کی دعا اتنی مؤثر ہے کہ جبریل تلواریں پکڑو, قیادت کرو, اور پیارے نبی علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف جا کر بدر میں جنگ کرو. یہ توکل جب بندہ کرنے لگ جائے, پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام, یہ توکل کی چند مثالیں ہیں کہ حضور علیہ السلام معراج کی شب آپ ہجرت کی شب آقا کریم علیہ السلام نکلے, تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا. حضرت علی شیر خدا کا آقا کریم علیہ السلام کے بستر پہ سو جانا, چاروں طرف کافر کندھے سے کندھا ملا کر, قدموں سے قدم ملا کر, تلواروں کے ساتھ تلواریں لہرا کر آقا کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے وہ رات سارے کافر کھڑے تھے, اور حضور علیہ السلام کے سبز بستر پر علی شیر خدا لیٹ گئے اور وہاں پہ سو گئے. یہ توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے کہنے پہ حضرت علی شیر خدا موت کے بستر پر سو گئے. اس کو توکل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان پر جب حضرت علی حضور علیہ السلام کے بستر پہ سوئے, اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ فرشتوں کو جمع کیا اور کہا جبریل میں نے میکائیل تمہارا بھائی بنا دیا ہے. جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو بتاؤ تم میں سے کسی ایک کی زندگی زیادہ کرنی ہے, کس کی زیادہ کرنی. جبریل کہنے لگے میری عمر زیادہ کر. میکائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ میری ایج زیادہ کر, میری زندگی زیادہ کر. ان کے اندر بحث ہو گئی. اللہ نے کہا جبریل میکائیل رکو, تم تو میرے علی جیسے نہیں بن سکے. امام غزالی نے لکھا ہے, احیاء العلوم میں لکھا ہے, اللہ نے فرمایا اے جبرائیل تم تو میرے علی جیسے نہیں بن سکے, آسمانوں پہ تمہیں بھائی بنایا, تمہاری اتنی لمبی عمر ہے اور پھر بھی عمر زیادہ کرنے پہ جھگڑتے ہو. دیکھو زمین پہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی شیر خدا کو بھائی بنایا ہے, اور وہ دیکھو حضرت علی نے حضور علیہ السلام پہ اپنی زندگی نچھاور کر دی ہے اور کہا ہے حضور آپ جائیں, موت آئی تو علی شہید ہو جائے گا مگر آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دے گا. یہ ہے ایثار, یہ ہے قربانی اللہ تعالیٰ کے. تو یہ توکل تھا حضرت علی شیر خدا نے کیا. پھر غار ثور میں آقا کریم علیہ السلام نے توکل کیا, فرمایا ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے غار کو ٹنل بنا دیا. پھر سراقہ حضور علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا تھا, 100 اونٹوں کا انعام تھا. سراقہ آقا کریم علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا تھا. جب سراقہ حضور علیہ السلام کے قریب ترین پہنچا, آقا کریم علیہ السلام کے قریب ترین جب سراقہ پہنچا تو سراقہ گھوڑے پہ تھا, آقا علیہ السلام اپنی مبارک اونٹنی پہ بیٹھے تھے. اتنا قریب آ گیا, پکڑنے کے لیے آ رہا تھا, اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سراقہ اتنا قریب آ گیا ہے, یہ ہمیں پکڑ لے گا, قریب آ گیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ توکل ہے, یہ یقین ہے, یہ بھروسہ ہے, ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت علی شیر خدا اور سراقہ جو ہے وہ قریب آیا, اور اس توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ سنگلاخ زمین تھی, پتھریلی زمین تھی, اور سراقہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا دوڑتا ہوا آ رہا تھا, اور اس کا گھوڑا سنگلاخ زمین پہ, اس کے پاؤں زمین پہ دھنس گئے, اور جیسے دلدل میں دھنس جاتے ہیں ویسے دھنس گئے,
اور وہ آقا کریم علیہ السلام کے قریب نہیں آ سکا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرتے رہیے پیارے نبی علیہ السلام، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ کافروں کی بات مانے نہ منافقوں کی بات مانے، اور چوتھا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی ہوتی ہے آپ اسی کو فالو کرتے چلے جائیں، اور پانچویں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھروسہ ہے وہ انسان کو ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ یہ پہلا شارٹ پرسن ہو گیا۔ اس کے بعد میں دوسرا شارٹ پرسن کر کے یہیں پہ ہم اس کو کلوز کر لیں گے۔ سورۃ الاحزاب میں دوسرا شارٹ پرسن ہے کلاس 10 کا، پہلے سبق میں پہلے رکوع کا، کہ اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اڈاپٹیڈ سنس جو ہوتے ہیں، آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، آپ بیٹا بنا کے پاس رکھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کیا حکم آیا ہے، تو سن لیں۔ اسلام سے پہلے یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا جس کو بناتے ہیں اس کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، اور پھر وراثت میں بھی اسے حصہ ملتا تھا۔ اس سے باقی جو اصلی بیٹے ہوتے تھے اس باپ کے، ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی اور وراثت کے پیچیدہ مسائل پیدا ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہ بولے بیٹوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یعنی منہ سے جن کو بیٹا کہتے ہو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے آپ کے پاس خادم تھے۔ جب آقا علیہ السلام سے حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے آقا علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا، تحفے میں دیے، اور آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو غلامی سے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اڈاپٹیڈ سن بنا لیا۔ لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کے بلاتے تھے، حقیقی بیٹے کی طرح جیسے رواج تھا انہیں بلاتے تھے۔ تو اللہ نے پہلا آرڈر یہ دیا سورۃ الاحزاب کے پہلے رکوع میں، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ پہلی بات یہ کی، حقیقی بیٹے وہی ہیں جو تمہارے گھر میں پیدا ہوئے، تمہاری بیوی سے پیدا ہوئے، وہ تمہارے حقیقی بیٹے ہیں۔ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہیں فرمایا۔ پیچھے یہ چلا آ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، کسی بندے کے پہلو میں داڑھی میں 2 دل نہیں بنائے۔ عربوں میں رواج تھا جب کسی بندے کو زیادہ طاقتور دیکھتے، زیادہ ذہین دیکھتے، زیادہ جری دیکھتے اور اس کو جینیس سمجھتے تو کہتے کہ اس بندے کے سینے میں 2 دل ہیں، 2 دماغ ہیں، ذوالقلبین اسے کہا جاتا، 2 دلوں والا کہا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کسی بندے کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو بھی تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ دوسری بات، اچھا حقیقی بیٹے نہیں تو کیا کرو، ان کے اصلی باپوں کے نام سے انہیں پکارو، جو ان کے اصلی باپ ہیں ان کے نام سے پکارو۔ آج کے بعد زید بن محمد مثال کے طور پہ نہیں کہنا بلکہ زید بن حارثہ کہنا ہے، ان کے اپنے باپ کے نام سے پکارنا ہے۔ بے شک یہ حضور علیہ السلام کے گھر میں منہ بولے بیٹے ہیں، مگر انہیں پکاریں گے ان کے اصلی باپ کے نام سے، زید بن حارثہ کہہ کے بلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، انصاف والی، جسٹس والی، عدل والی یہی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکاریں۔ دوسری بات، تیسری بات، میں بھی ان کے اصلی باپ کا نام آپ کو معلوم نہ ہو، وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں۔ اس زمانے میں تو انسان فروخت ہوتے تھے، اور آج بھی اگر کسی کے اصلی باپ کا نام معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بھی کہا اگر اصلی باپ کا نام معلوم نہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، پھر نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں اپنا بھائی کہہ کے پکارو یا اپنا دوست فرینڈ کہہ کے پکارو، لیکن منہ بولے بیٹے کو اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارنا ہے، اور اگر اصلی باپ کا نام معلوم نہیں تو پھر اس کو بھائی کہنا ہے، دوست کہنا ہے، ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے باپ کے نام کی۔ اور اگر کوئی اس کے بعد بھی قرآن کی آیات اترنے کے بعد بھی اگر انہیں اس نام سے پکارے گا، منہ بولے بیٹے کو اسی کے
زید بن محمد ہی کہہ کے پکارے گا، ضد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گناہ گار ہوگا، خطا کار ہوگا، اور اللہ کی طرف سے سخت اس کو عذاب اور وعید ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ